بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقصی اسلامک ایجوکیشن کے معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہو کہ رمضان کا مبارک مہینہ جاری و ساری ہے۔ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا عشرہ مغفرت کا اور تیسرا عشرہ بخشش کا عشرہ ہے۔ تو رمضان کا دوسرا عشرہ جاری و ساری ہے۔ ہم نے سوچا کیوں نہ آپ کے ساتھ ایک ایسا عمل شیئر کیا جائے جس کی برکت سے اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور ہماری تمام نیک حاجات دلی مراد کو پورا فرما دے۔ دوستو، ویسے تو رمضان المبارک میں بہت سے اعمال کیے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کا اجر بھی عطا کرتا ہے، لیکن اجر ان لوگوں کو ملتا ہے جو خشوع و خضوع کے ساتھ کسی بھی عمل کو پڑھتے ہیں۔ نفلی عبادت کی جاتی ہے، ذکر و اذکار کیا جاتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے، اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ اس مہینے میں ہر نیکی کا اجر 70 گنا بڑھا دیتا ہے، اور جب آپ کوئی عمل پڑھتے ہو، کوئی وظیفہ بھی پڑھتے ہو، تو اس کی طاقت بھی 70 گنا بڑھ جاتی ہے۔ اب اس عمل کے پڑھنے کے آپ کو دو طرح کے فائدے ہوتے ہیں۔ ایک تو آپ کے نامہ اعمال میں ثواب لکھا جاتا ہے، اور دوسرا آپ جس بھی مقصد کے لیے وہ عمل وہ وظیفہ پڑھتے ہو، اللہ رب العزت آپ کو آپ کے اس مقصد میں یقیناً کامیابی عطا فرماتا ہے۔ تو دوستو، بات یہ ہو رہی تھی کہ اللہ کو راضی کیسے کیا جائے۔ اب چونکہ دوسرا عشرہ مغفرت کا عشرہ ہے، تو اس عشرے میں ہمارا فرض ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی کی دعا مانگے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرے، تاکہ اس عشرے میں اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور تیسرے عشرے میں اللہ رب العزت ہماری بخشش فرما دے۔ تو ایک بڑا ہی نایاب اور طاقتور عمل ہے جسے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، جسے آپ نے رمضان المبارک کے دوسرے عشرے کے باقی جتنے بھی دن ہیں ان تمام دنوں میں پڑھ لینا ہے۔ 21 رمضان سے رمضان المبارک کا تیسرا عشرہ شروع ہو جائے گا، تو آپ نے 20 رمضان المبارک تک اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ جن دوست نے ابھی تک ہمارے چینل اقصی اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دے، تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بروقت پہنچتی رہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے چینل پر جتنے بھی چینلز کے شارٹ آؤٹ دیے جائیں ان چینلز کا وزٹ کریں، ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں، چینلز کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ آپ لوگوں کی حوصلہ افزائی ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔ شکریہ۔ تو دوستو، اللہ کو راضی کرنے کے بہت سے اعمال کیے جاتے ہیں، لیکن استغفار کا عمل ایک ایسا عمل ہے جس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ فوراً اپنے بندے سے راضی ہو جاتا ہے۔ اب توبہ استغفار کا ایک چھوٹا سا اور بڑا مشہور واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں، تاکہ آپ کے دل میں بھی استغفار کی تڑپ پیدا ہو۔ ایک بندے نے 99 قتل کیے، بڑا ظالم اور جابر انسان تھا کہ اس نے 99 قتل کیے، وہ کسی کی بات کو برداشت نہیں کرتا تھا۔ پھر اچانک اس کے دل میں توبہ استغفار کی تڑپ پیدا ہوئی کہ میں اپنے گناہوں پر توبہ کر لوں، ہو سکتا ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، ہو سکتا ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو وہ ایک عالم کے پاس چلا گیا اور اسے سارا ماجرا بتلایا کہ میں نے 99 قتل کیے ہیں، لیکن کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ تو اس عالم نے کہا کہ تمہاری توبہ کبھی بھی قبول نہیں ہو سکتی۔ اس نے میان میں سے تلوار کو نکالا اور اس کا سر بھی دھڑ سے الگ کر دیا۔ اس طرح اس بندے نے پورا 100 قتل کر دیا، لیکن تڑپ پھر بھی اس کے دل میں ویسی کی ویسی تھی۔ پھر اس نے کسی اور رہبر سے پوچھا، تو اس رہبر نے اسے بتلایا کہ فلاں بستی میں اللہ رب العزت کے نیک بندے رہتے ہیں، تم ان کے ساتھ مل کر اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کر لو، اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ کو قبول فرما لے گا۔ وہ بندہ ابھی گھر سے نکلا کہ موت کا فرشتہ آ گیا، اور اس کے ساتھ ہی جنت اور دوزخ کے فرشتے آ گئے۔ اب دوزخ والے فرشتے کہنے لگے کہ ہم اسے اپنے ساتھ لے کر جائیں گے، اور جنت والے فرشتے کہنے لگے کہ ہم اسے اپنے ساتھ لے کر جائیں گے۔ اس بات کو لے کر ان میں آپس میں تکرار ہونے لگی، تو اللہ رب العزت کا حکم آ گیا کہ جس بستی سے یہ بندہ نکلا ہے اس بستی سے فاصلہ ماپا جائے، اور جس بستی میں اس بندے نے جانا تھا اس بستی سے فاصلہ ماپا جائے۔ اگر تو اس نے سفر زیادہ طے کیا ہوگا تو اسے جنت کے فرشتے لے جائیں، اور اگر اس نے سفر کم طے کیا ہوگا تو اسے دوزخ کے فرشتے لے جائیں۔ اب جب فاصلہ ماپا گیا تو اللہ رب العزت نے زمین کو حکم دیا کہ سکڑ جا۔ زمین سکڑ گئی، اور جس بستی میں اس بندے نے جانا تھا وہ بستی اس کے قریب ہو گئی۔
اس طرح اللہ رب العزت نے توبہ کے بدلے اسے جنت عطا کی۔ دوستو دیکھیں، اس بندے نے ابھی ارادہ کیا توبہ کرنے کا، ابھی اس نے توبہ نہیں کی، لیکن ارادہ کیا، لیکن اس کا مقصد پاک اور صاف تھا۔ اس کا ارادہ پکا تھا کہ میں نے توبہ کرنی ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، تو اس کے ارادے کی بنا پر اللہ رب العزت نے اس کی توبہ کو قبول فرما لیا۔ دوستو یہ عمل اللہ تعالیٰ کو اتنا زیادہ پسند ہے، اتنا زیادہ پسند ہے کہ بندہ زمین میں بیٹھ کر، تنہائی میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کے آگے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو اتنا زیادہ مقام عطا کرتا ہے کہ اس کا ذکر فرشتوں کی محفل میں کرتا ہے اور فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اے فرشتوں دیکھو، آج میرے اس بندے نے مجھ سے صلح کر لی، آج یہ بندہ میرے آگے رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، ندامت کے آنسو بہا رہا ہے، پس تم گواہ رہنا میں نے اپنے اس بندے کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا۔ تو دوستو ذرا سوچیں، جب آپ رمضان المبارک کے مہینے میں یہ عمل کرو گے تو اس عمل کی طاقت کتنے گنا بڑھ جائے گی۔ اب ہم اپنے عمل کی طرف چلتے ہیں کہ آپ نے کون سا عمل کرنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، پڑھنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہو کہ یہ رمضان کا دوسرا عشرہ ہے اور رمضان کے دوسرے عشرے کے کچھ دن گزر چکے ہیں۔ اب رمضان کے دوسرے عشرے کے باقی جتنے بھی دن بچے ہیں، آپ نے ان تمام دنوں میں روزانہ اول آخر کم از کم ایک مرتبہ درود پاک اور درمیان میں استغفار کے یہ 2 عمل کرنے ہیں۔ پہلا عمل، آپ نے 100 مرتبہ استغفار کی کوئی بھی دعا پڑھ لینی ہے، جو دعا آپ کو آتی ہے، آپ اس دعا کی ایک تسبیح پڑھ لیں، اس دعا کو 100 مرتبہ پڑھ لیں۔ اور اگر آپ کو استغفار کی کوئی بھی دعا نہیں آتی تو آپ صرف اتنا پڑھ لیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، بس اتنا پڑھ لیں۔ یہ آپ نے پہلا عمل کرنا ہے۔ جو دوسرا عمل آپ نے کرنا ہے وہ جہنم سے پناہ کی دعا ہے۔ وہ دعا ہے اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ اس دعا کو بھی آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اول آخر ایک مرتبہ درود پاک اور درمیان میں ایک تسبیح آپ نے ان دونوں دعاؤں کی پڑھ لینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگنی ہے کہ یا پروردگار میرے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف کر دے، مجھ پر اپنا رحم، اپنا کرم اور اپنا فضل فرما دے، اور میری تمام نیک حاجات اور دلی مراد کو پورا فرما دے۔ اس طرح آپ نے اپنے الفاظ میں رب کریم کی بارگاہ میں دعائیں مانگنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں ضرور قبول و منظور فرمائے گا، اور آپ جس بھی پریشانی میں مبتلا ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی اس پریشانی کو دور فرما دے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک یہ مبارک عمل، یہ مبارک وظیفہ مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔